آپ اکثر فرماتے ہیں کہ جو لائف ہے اور لائف کی جو سٹوریز ہیں وہ انکمپلیٹ ہیں، وہ کلوجر چاہتی ہیں یا کلوجر ملتا نہیں ہے اس دنیا میں. تو یہ جو خانقاہ کا ایک سلسلہ شروع کیا ہم نے، تو اس میں کیا یہ گول اٹینیبل نہیں ہے کہ ہم کلوجر کو ڈھونڈیں یا اس کو پائیں؟ when I say کہ زندگی میں کلوجرز نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز اینڈ ریالٹی اس میں ہمیشہ گیپ رہتا ہے. یعنی زندگی کی نیچر ایسی ہے، یہ نیچر ہمیں کسی کے بتانے سے نہیں پتہ چلی، یعنی یہ ہمارا ایکسپیرینس ہے. ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، محنت بہت کرتے ہیں، لیکن اس کے نتائج نہیں نکلتے. اور کئی دفعہ بھی ہم نے محنت شروع ہی کی ہوتی ہے تو نتائج نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی کئی دفعہ ہماری ایکسپیکٹیشنز ہمارے اپنے پچھلے ایکسپیرینسز کی وجہ سے جو پیدا ہو جاتی ہیں وہ اگلے ایکسپیرینسز پہ اپلائی ہی نہیں کرتی. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی سے وفاداری کریں گے تو ہمیں وفاداری ہی کا جواب ملے گا، لیکن ہمیں بے وفائی فیس کرنی پڑ جاتی ہے. یہ والے ایسپیکٹس ہیں جو کہ انسان کے تجربات سے ہم اگر اس کو کسی ریلیجن کی لینس کے بغیر بھی دیکھیں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ زندگی کلوجرز نہیں دے رہی. یعنی کلوجر کا جب میں کہتا ہوں کہ زندگی کی سٹوریز انکمپلیٹ ہیں تو اس سے مراد اصل میں یہی ہے کہ ایک چیز اپنے لاجیکل اینڈ پہ پہنچنی چاہیے. آپ نے اچھا کیا تو اچھا ہونا چاہیے، آپ نے برا کیا تو برا ہونا چاہیے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ لائف کے اندر یہ ہوتا نہیں، یہ زندگی ہمارا جو سامنے ڈیزائن ہے، ڈیزائن کے لحاظ سے وہ ہے ہی نہیں. وہ ہے نہیں نا جی. یعنی یہ بہت بڑا سوال پیدا ہونا چاہیے نا انسان کو. یعنی دیکھیے کیوں پیدا ہونا چاہیے. مثلا زندگی میں آپ اگر اپنی ضرورتوں کو دیکھیں، اپنی فزیکل نیڈز کو دیکھیں، اپنی ایستھیٹکس کی نیڈز کو دیکھیں، تو آپ کو یہ دکھتا ہے کہ زندگی نے اصل میں آپ کی تمام فزیکل نیڈز کو پوری طرح سے اتنا زیادہ اچھی طرح سے پورا کرنے کا بندوبست کیا کہ اس کے لیے اگر کوئی بلین سپیشیز یا اوور بلین سپیشیز کی ضرورت تھی تو وہ بنا دی ہے. لیکن یہ والا ایسپیکٹ جو ہے یہ انکمپلیٹ ہے. یعنی اس کے بعد ایک سوال لاجیکلی پیدا ہونا چاہیے کہ یہ کیا چکر ہے. یعنی وائی از اٹ دیٹ لائف از ناٹ آفرنگ می completion اور closure according to my expectations. میرا دل یہ کہتا ہے کہ مجھے سچائی اختیار کرنی چاہیے. تو میں جب ڈس اپوائنٹ ہوتا ہوں اپنی زندگی میں، کافی اپس اینڈ ڈاؤن سب لوگوں کی لائفز میں آتی ہیں، پرابلمز آتی ہیں، چیلنجز آتے ہیں، تو میں جب ڈس اپوائنٹ ہوتا ہوں تو کیا وہاں پہ میری ایکسپیکٹیشنز ہیں جو مینیج نہیں ہو رہی مجھ سے، کہ میں کلوجر ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ کوئی ایک چیز پوری ہو، مکمل ہو، تاکہ میں اگلے پہ جا ایسا ہی ہے جی. سکوں. آپ دیکھیں نا، ڈس اپوائنٹمنٹ اصل میں کس فیلنگ کا نام ہے؟ ڈس اپوائنٹمنٹ پرائمریلی اس فیلنگ کو کہا جاتا ہے کہ جو کچھ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا، جس چیز کی طرف میری توجہ تھی کہ یہ میں اگر ان سٹیپس کو لوں گا تو میں ادھر تک پہنچ جاؤں گا، ادھر میں پہنچ نہیں پاتا. یعنی وہی جو میں نے بات کی کہ آپ ساری زندگی وفاداری کا معیار بنے ہوتے ہیں اور اس کے جواب میں آپ کے ساتھ بے وفائی ہو جاتی ہے. آپ ساری زندگی ٹرسٹ وردی ثابت کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں ایک ٹرسٹ وردی انسان ہوں، لیکن اس کے جواب میں آپ کے ساتھ دھوکا ہو جاتا ہے. یہ جو چیز ہے زندگی میں، یہ اصل میں when we use the word disappointment، تو اصل میں ڈساپوائنٹمنٹ بائی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو کچھ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہ نہیں ہوا. اصل میں یہ ہے زندگی کی کہانی. یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ یہ ہم بہت ساری ہماری ایکسپیکٹیشن میٹ ہو رہی ہیں، بہت ساری نہیں ہو رہی، اور جو میٹ ہو رہی ہیں ایسا نہیں کہ اس کے نتیجے میں ایکسپیکٹیشن ہماری اب فلفل ہو گئی ہیں. یعنی مثال کے طور پر میری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ میں بہت زیادہ اچھا کام کر کے، کچھ اپنے ریسورسز استعمال کر کے، کچھ ریفرنسز استعمال کر کے، کچھ رشوت دے کے گھر بنا لوں گا. وہ جب میں گھر بنانے کے قریب پہنچتا ہوں تو کئی دفعہ اس وقت موت واقع ہو جاتی ہے. یعنی میرے راستے میں ایسی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ جس کے بعد مجھے مزید غلط یا اچھا کام کرنا پڑتا ہے. اچھا کئی دفعہ وہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی میں نہیں بنا پاتا، اور کئی دفعہ آسمان سے ساری کوئی عنایت ہو جاتی ہے اور سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. ڈس اپوائنٹمنٹ کا مطلب ہی اصل میں بائی نیچر یہ ہے، بائی اٹس ویری ڈیفینیشن یہ ہے کہ واٹ آئی واز ایکسپیکٹنگ وہ پورا نہیں ہوا. تو پھر اس صورتحال میں ہم کیا کریں؟ ہم کس طرح سے اپنی لائف کو ایک نیا رنگ دیں یا ایک پرسپیکٹیو چینج کریں، اپنے لینزز کو ڈیفرینشیٹ کریں کہ کیا مجھے ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ لائف جینی چاہیے؟ پھر دیکھیے اس میں دو چیزیں نیچرلی ہوتی ہیں. یعنی ایک یہ ہے کہ مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ میں ایک اچھی زندگی گزاروں، اس سے لازماً اچھائی پیدا نہیں ہو جائے گی. یہ ہے نا اس کلوجر کے نہ ہونے کا مطلب. میں بری زندگی گزاروں، اس سے لازماً میرے ساتھ برا نہیں ہوگا. تو میرے پاس کچھ آپشنز ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ میں بھی برا ہو جاتا ہوں. یعنی میں وہ کرتا ہوں جو میرا دل کرتا ہے، جس سے میرا فائدہ ہے. ہماری سوسائٹی عام طور پر اس جگہ پہ کھڑی ہے، لیکن کیا اس کے نتیجے میں مسئلے حل ہو گئے؟ یعنی اب کیا یعنی کلیکٹیو لیول پہ تو بگڑ گئے،
مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس نے ادھر ادھر سے اپنے اسٹرنگز پل کر کے تو اپنی ایک جگہ حاصل کر لی ہے، تو کیا اب اسے اسٹرنگز نہیں پل کرنے پڑیں گے؟ کیا اب باقی زندگی وہ ایک بالکل ٹھیک راستے پر یا جس کو وہ سمجھتا ہے برے راستے پر یا اچھے راستے پر یا پریکٹیکلی پریگمیٹک راستے پر گزار کر، تو کیا وہ اپنی ایکسپیکٹیشن پوری، اس کو بھی روزانہ اپنی ایکسپیکٹیشن ٹوٹنے کا تجربہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس ایک دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو ریالٹی کے ساتھ ہم آہنگ کر لیں. آپ اچھا کام کریں لیکن اپنے آپ کو ایکسپیکٹیشن سے نکال لیں. اس کے نتیجے میں کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ اس کے نتیجے میں ایک تھوڑا سا دنیا کے ساتھ انقطاع پیدا ہوتا ہے، ٹوٹتے ہیں آپ. یعنی ایکسپیکٹیشنز ہی کے ذریعے سے ریلیشن شپس بنتے ہیں. رائٹ، یعنی اگر ایکسپیکٹیشن نہیں ہے تو ریلیشن شپ بھی نہیں ہوگا. تو اس میں آپ کے اندر ایک پیسیوٹی پیدا ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے اگر آپ ایک ریلیشن شپ میں ہیں تو آپ اگر ایک گیونگ پرسن ہے، گیونگ ریلیشن شپ میں ہے، تو آپ ایکسپیکٹیشن دوسرے سے نہیں رکھیں گے. یہ تیسرا رویہ. اچھا، یعنی دیکھیے، میں نے عرض کیا کہ پہلا رویہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اچھا اگر اس طرح کا ہے کہ اچھے اور برے دونوں سب مکس یہاں پہ چل رہے ہیں، تو پھر معاملہ یہ کہ میں اچھا ہو جاؤں برا ہو جاؤں کیا فرق پڑتا ہے، مجھے اپنے مطلب کا اپنی سیف گارڈ کرنا چاہیے. تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اس سے قطع نظر میں اپنی ایکسپیکٹیشنز کو، اپنی محنت کو، اپنے پروسیس کو مینیج کروں گا، اور مینیج کروں گا اس امید پر کہ میرے سے تقاضا یہ ہے. یہ سوالات ہیں جو اگر آپ محض عقل سے اپروچ کر رہے ہیں تو یہ سوالات کی صورت میں بات ختم ہو جائے گی. اٹ از اونلی اے میٹر آف لائک آئی وڈ پریفر دس اور آئی وڈ پریفر دیٹ. میرا یہ خیال ہے کہ جب ہم اخلاقی تربیت کرتے ہیں تو اس کے اندر اخلاقی جو تربیت کی سکلز ہیں وہ تو ٹوٹلی اے ریلیجس سکلز ہیں. اے ریلیجس کا مطلب ہے ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی اخلاقی تربیت کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی وہ تو وہی سکلز ہیں مثال کے طور پر کہ ہمیں کیا پرنسپل اڈاپٹ کرنے چاہیے، کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز غلط. لیکن جو ہمارا موٹیو ہے جو ہمیں ٹھیک راستے پر کنسسٹنٹلی رکھ سکتا ہے وہ اصل میں مذہب ہی سے ملتا ہے ہمیں. رائٹ، یعنی وہ جو تیسرا راستہ ہے، یعنی میں نے عرض کیا کہ پہلا راستہ یہ ہے کہ میں اپنی ایکسپیکٹیشنز مثال کے طور پر چونکہ مجھے پتہ ہے کہ پوری نہیں ہونی ہے تو میں اب اپنا فائدہ ہی سوچوں گا. مجھے اس سچویشن میں اگر سچائی فائدہ دے رہی ہے تو اڈاپٹ کروں گا، سچائی فائدہ نہیں دے رہی تو نہیں اڈاپٹ کروں گا. دوسری چیز یہ ہے کہ میں انقطاع کے طریقے پہ چلا جاؤں، یعنی ٹھیک ہے میں کچھ نہیں ایکسپیکٹ کرتا، میں دنیا ترک کر دیتا ہوں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ میں اس کو ریکگنائز کرتا ہوں کہ یہ دنیا کی نیچر ایسی ہے، مجھے اس کے ساتھ جینا ہے اور اس میں اچھا ہونا ہے. یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ میرے خیال میں یہ اصل میں مذہب کی اس ایکسپلینیشن سے پیدا ہوتی ہے جو مذہب اس زندگی کے بارے میں دیتا ہے. مذہب یہ کہتا ہے، میں نے سے مذہب تو میری مراد ظاہر ہے کہ مائی ریلیجن دا ریلیجن دیٹ آئی ہیو اڈاپٹڈ فار مائی سیلف وہ ہے، یعنی اسلام کی میں بات کروں. جب میں اس کو اپروچ کرتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ مذہب مجھے یہ بتاتا ہے کہ تم اس دنیا میں آزمائے جا رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے. God is actually testing you. Every moment of this life that you are going through, you are being tested. تمہیں اگر یہاں پر کلوجر مل جاتا تو ٹیسٹ نہیں ہو سکتا. رائٹ، ٹھیک ہے جی. آپ کو یہاں پر اچھا کر کے تو کئی دفعہ نقصان اٹھانا پڑے گا، آپ کو برا کر کے فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا اصل میں ٹیسٹ یہ ہے کہ کیا آپ کنسسٹنٹلی اچھا کرنا چاہتے ہیں اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. مذہب یوں سمجھ لیجئے کہ وہ راستہ ہے کہ جو ہمیں یہ سکھاتا ہے، اور یہی ہماری پھر اس تربیت کا بیسک موضوع بنتا ہے کہ مذہب یہ بتاتا ہے کہ تمہیں اس دنیا کے ان کلوجرز کے بغیر کی زندگی میں گزارنے کے لیے کیا کرنا ہے. بالکل، ماشاء اللہ. یعنی دس از دا ہول آئیڈیا. ویری گڈ. ہاں،